हेलो एंड वेलकम टू द कॉरेस्पॉन्डेंट. आई एम आयशा सदीका और आज हम बात करने वाले हैं क्वीन एलिजाबेथ की लेगेसी की. क्वीन एलिजाबेथ जैसे कि हम सब जानते हैं थर्सडे 8 सितंबर 2022 को इंतकाल कर गए. उनके ये खबर आने के बाद कि द क्वीन इज़ नाउ डेड, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म और काफ़ी ज़्यादा सोक का माहौल भी कई जगहों पे पाया गया. अब ये सारी मिक्स्ड फीलिंग्स डिफरेंट डिफरेंट जगहों से और डिफरेंट एथनिसिटीज़ और डिफरेंट कॉन्टिनेंट से आ रही थी. सो इसके बारे में हम बात करेंगे कि क्वीन एलिजाबेथ ने आखिर ऐसी क्या लेगेसी छोड़ी, या फिर जो गुस्सा और क्रिटिसिज्म आ रहा है क्या वो सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ की तरफ डायरेक्टेड है या फिर पूरी की पूरी ब्रिटिश मोनार्की की तरफ है. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वीन एलिजाबेथ के रॉयल रेन की, कि किस तरह से उन्होंने अपनी 70 ईयर्स लॉन्ग जो बादशाहत गुजारी. क्वीन एलिजाबेथ पहली बेटी थी किंग जॉर्ज द सिक्स्थ की, बट शी वॉज नेवर सपोज टू बिकम द क्वीन, क्योंकि जो पहला किंग था दैट वाज किंग एडवर्ड, जो क्वीन के बड़ा अंकल था, who was elder than queen's father. He was supposed to be the king और उसकी लाइन से, उसकी जनरेशन में से फिर किंग्स और क्वींस बनने थे. बट यहाँ पे एक ट्विस्ट आया जब किंग एडवर्ड को किसी अमेरिकन डिवोर्सेस से मोहब्बत होगी, और जो वहाँ का चर्च था ब्रिटिश का, ब्रिटिश मोनार्की जिसको हेड भी करती है, वो अलाउ नहीं करता कि जो आपका मोनार्क हो, हेड ऑफ द स्टेट हो, वो किसी डिवोर्स से शादी करे. इट इज़ अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीव्स. तो इसकी वजह से ही हैड टू एब्डिकेट द क्राउन, उसको छोड़ना पड़ा. जिसके बाद एलिजाबेथ के फादर जो थे किंग एडवर्ड द सिक्स्थ, वो किंग बने और अब क्वीन एलिजाबेथ थी नेक्स्ट इन लाइन. शी वाज द सेकंड इन लाइन, यानी अगर किंग एडवर्ड को कुछ हो जाता तो क्वीन एलिजाबेथ, जिसका नाम ओरिजिनली लिलीबेट था, जो कि उस वक्त प्रिंसेस थी ऑफ विंडसर, वो बनने थी नेक्स्ट क्वीन. और हुआ कुछ यूं कि एट वेरी यंग एज, एट द एज ऑफ 25, 1952 में, जब किंग एडवर्ड ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ कंडीशंस, जब वो उनका इंतकाल हुआ, तो क्वीन एलिजाबेथ बन गई क्वीन. और काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी कि बिकॉज शी वॉज वेरी यंग, और उस वक्त काफ़ी ज़्यादा डायनामिक्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स के, वर्ल्ड जोग्राफी के चेंज हो रहे थे कि वो एक सक्सेसफुल मोनार्क या फिर अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनकी वो संभाल नहीं पाएंगी. अब ब्रिटिश के अंदर गवर्नमेंट कुछ इस तरह की थी कि जो मोनार्की है वो सिर्फ सिंबॉलिक है, यानी क्राउन का कोई से नहीं है इन गवर्नमेंट. दे कैन नॉट इंटरवीन इन द कैबिनेट मीटिंग्स, दे कैन ओवरलुक, दे कैन अटेंड दोस मीटिंग्स, लेकिन उनका कोई से नहीं होता. या फिर वो अगर किसी चीज़ से राजी नहीं है तो वो गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये नहीं कह सकते कि ऐसे करो वैसे करो. दे कैन नॉट डायरेक्ट देम. सो ये सिर्फ सिंबॉलिक था. और क्वीन एलिजाबेथ ने अपने ड्यूरेशन में 13 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस भी आए. फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो इंग्लैंड की थी वो भी क्वीन एलिजाबेथ के ड्यूरेशन में ही आई. सो इस 70 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा और भी चेंजेस आए. इंडस्ट्रियल एज थी उस वक्त, एंड नाउ वी हैव मूव्ड ऑन इनटू एन इंटरनेट एज, एंड शी मेट अ जनरेशंस ऑफ लेजेंडरी ग्लोबल लीडर्स. और एक मल्टी कल्चरल नेशन इस वक्त ब्रिटेन जो है वो बन चुका है. बस यहाँ पे एक 1200 साल की जनरेशन ऑफ मोनार्की रही है ब्रिटिश एम्पायर में, जिसके अंदर उन्होंने वॉर्स, डेथ, एम्पायर बिल्डिंग, ये सब किया. और हमेशा से ही क्राउन जिगजैग करता रहा था, यानी किसी ने भी इतनी लंबी देर तक ब्रिटिश मोनार्की के अंदर क्राउन होल्ड नहीं किया है. क्वीन एलिजाबेथ वाज द फर्स्ट वन टू डू दैट. एंड हमेशा से होता ये था, या तो जब आपका प्रेडिसेसर वो मर जाता था तो अगला जो भी नेक्स्ट इन लाइन होता था वो बनता था, या कभी कोई अपना हक लड़के, झगड़ के, जंगे लड़के फिर उस तरह से किंग बनता था. सो क्वीन एलिजाबेथ बिकेम द क्वीन आफ्टर हर फादर डाइड. और 1954 में उन्होंने पहला जो एक फॉरेन लैंड पे ट्रिप किया था, दैट वाज टू ऑस्ट्रेलिया आफ्टर बिकमिंग द क्वीन. जो उनका पहला एज अ मोनार्क जो उनका विजिट था वो ऑस्ट्रेलिया में था. और उस वक्त 75% ऑफ द पॉपुलेशन, जो ऑस्ट्रेलिया की 75% पॉपुलेशन है, वो सड़कों पे निकल आई थी क्वीन को वेलकम करने के लिए.
اس کے پیچھے کافی زیادہ وجوہات یہ بھی بتائی جاتی ہیں کہ اس وقت ٹی وی کا اتنا زیادہ کانسیپٹ نہیں تھا, ٹی وی کے اوپر لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے, اینڈ کوئین الزبتھ واز ویری پاپولر ایٹ دیٹ ٹائم. تو اس وجہ سے لوگ ان کو سڑکوں پہ دیکھنے کے لیے نکلے تھے کہ وہ فرسٹ ہینڈ دیکھیں کہ کوئین کس طرح کی, اور اس کا ایک ویو تھا جو کہ بہت پاپولر ہو گیا تھا اس ویو کو دیکھنے کے لیے. سو اوور آل شی ہیز وزٹڈ آسٹریلیا 16 ٹائمز, بیکاز آسٹریلیا کا مینشن یہاں پہ کرنا اس لیے ضروری ہے بیکاز آسٹریلیا کافی دیر سے انڈر ڈفرنٹ پرائم منسٹرز کوشش کرتا رہا ہے کہ وہ برٹش کراؤن سے ہٹ جائے, بیکاز اٹ اسٹل کمز انڈر برٹش کراؤن, اور وہ اس کی کالونی وغیرہ رہا ہوا ہے. تو اب وہ اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئین الزبتھ کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے, دا برٹشرز سے دس دیٹ شی واز ویری ڈیلیجنٹ ان ہر ورک, کیونکہ ویسے تو خاص ان کا بیکاز سمبولک ہے کراؤن, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو کیبنٹ میٹنگس اٹینڈ کرنی پڑتی تھیں, روزانہ کا پیپر ورکس ہوتا تھا, جو بھی ڈیسیجنس لیے جاتے تھے ان دا گورنمنٹ ان دا پارلیمنٹ, وہ اس کے اوپر مونارک کے سائن ضروری ہوتے تھے, آلدو ان کا کوئی سے نہیں تھا, بٹ سمبولکلی یا پھر ایک کلچر کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے سگنیچرز وغیرہ اور میٹنگس اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا تھا, اور وہ کوئین روزانہ باقاعدگی سے ادا کرتی رہی ان 70 سالوں میں, اور انہوں نے کبھی بھی ڈیلے نہیں کیا. سو یہ ایک ان کے اندر بڑی اچھی کوالٹی پائی جاتی تھی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ صرف برٹشرز کو ہی نہیں, ان کی اپنی کافی زیادہ اسپیچز میں ان کی جو پریویس برٹش کی کالونیز تھی جس کے اندر کافی زیادہ ایشین اور افریقن اسٹیٹس شامل ہیں, اور جو کامن ویلتھ نیشنز ہیں جس کے اندر 53 ممبر اسٹیٹس ہیں, ان کو بھی اوور لک کرتی تھی اور ان میں بھی وزٹ کرتی تھی. سو ڈیورنگ ہر ٹائم انہوں نے 129 کنٹریز وزٹ کیے جب تک کوئین الزبتھ کوئین رہی, مونارک رہی, ایک بادشاہ کی جگہ انہوں نے سنبھالی ہوئی تھی, ایک امپائر دیکھ رہی تھی. اس دوران میں انہوں نے 129 کنٹریز دیکھی, اور کامن ویلتھ کا نیشنز کا جو ایک اسٹیبلشمنٹ تھی آفٹر دا کلونیل پیریڈ اینڈیڈ, اس کو کوئین الزبتھ نے ایک ون, ایک وکٹری کا لقب دیا تھا کہ یہ ان کے لیے برٹش مونارکی کے لیے ایک بہت بڑی سکسیس ہے. اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ کلونیل رول کے اوپر کافی زیادہ کرٹیسزم اس وقت کیا جا رہا ہے, وہ اس طرح سے کہ آبویسلی جن لوگوں کے اوپر حکومت کی گئی ان کے سینٹیمنٹس اور جنہوں نے حکومت کی ان دونوں کے سینٹیمنٹس میں فرق تو لازمی بات ہے کہ ہوگا ہی ہوگا. سو برٹشرز اس وقت مورن کر رہے ہیں, ایون یورپینز امریکنز وہ بھی مورن کر رہے ہیں کوئین الزبتھ کی ڈیتھ کو, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ کافی زیادہ اسپیشلی ایشینز اور افریقن جو اسٹیٹس تھی جہاں پہ برٹش امپائر نے اپنی کالونی بنائی تھی, جہاں پہ ان کے اوپر حکومت کی تھی, آ کے وہاں پہ قبضہ کیا تھا ان کی زمین کے اوپر, اور ان کو انہی کی زمین پہ ایک سیکنڈ ڈگری سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا. ان کے اندر کافی زیادہ غصہ, اور جب یہ خبر, بیکاز آبویسلی اٹس اے بگ نیوز پوری دنیا کے لیے, اور ٹرینڈس چل رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر, تو انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیا کہ وہ کیوں اس کے اوپر افسردہ ہوں یا پھر اس کے اوپر کیوں غمگین ہوں, جبکہ جو برٹش امپائر نے ایک ہسٹری آف وائلنس, تھیفٹ اور اپریشن کی قائم کی تھی ان کی جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے کالونیز بنائی تھی, اس کو وہ جلدی نہیں بھلا سکتے. یہاں پہ کچھ لوگوں کا میں نام مینشن کرنا چاہوں گی جن کی ٹویٹس اس وقت کافی زیادہ وائرل ہوئی ہیں اور پیپل آر ایگرینگ ود دیم. اس کے اندر ایک اوجو آنیا who is an associate professor of second languages Carnegie Mellon University میں, ان کا کہنا تھا کہ she feels nothing but disdain for a monarch who supervised a government that sponsored genocide and massacre and displaced half her family and the consequences are still alive. So یہ ان کا کہنا تھا after the Queen's demise, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس ٹویٹ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ ابھی تک غصہ لوگوں کے اندر بھرا ہوا ہے. غصہ کہہ لیں یا پھر وہ فیلنگ ہے کہ جو برٹشرز نے ان کالونیز میں کیا وہ جلدی بھلایا نہیں جا سکتا, کیونکہ اس کے کانسیکوینسز آج تک زندہ ہیں, وہ آج تک ہمارے ذہنوں میں, ہمارے ایموشنز کے اندر وہ فیلنگ ہے, اور جلدی بھلایا نہیں جا سکتا. ہمارے اینسیسٹرز, بیکاز ہماری جو جنریشن ابھی آ رہی ہے, اٹ از دا فرسٹ ون جنہوں نے ڈائریکٹلی اس کالونی میں پیدا نہیں ہوئے ہیں, بٹ ہماری پریویس اسپیشلی افریقہ کے اندر انہوں نے کچھ سال پہلے ہی کراؤن سے آزادی حاصل کی ہے, اور ان کے اندر ابھی تک یہ غم و غصہ موجود ہے. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ ہیومن انسلیومنٹ کی بہت بڑی ہسٹری موجود ہے. افریقہ سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سلیوز لے کے جائے جاتے تھے, نہ صرف یورپ کے اندر بلکہ یو ایس کی طرف بھی, اور جہاں پہ ہیومن رائٹس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا.
تو کلونیلزم کے بعد سے لے کے اب تک جو کنیکشن ہے وہ بیکاز کوئین نے اپنی ٹائم پیریڈ جب کوئین کا اسٹارٹ ہوا تھا وین شی بیکیم دا مونارک, اس وقت تو کلونیلزم اپروکسیمیٹلی ختم ہو چکا تھا پوری دنیا سے. اس وقت تک برٹشرز اپنی کالونیز ختم کر کے واپس آ چکے تھے, لیکن شی از پارٹ آف دیٹ فیملی, شی از پارٹ آف دیٹ گورنمنٹ جس نے ان کے آباء و اجداد نے یہ سب کیا. تو یہ جلدی بھلانا ممکن نہیں تھا. ریسزم اور وائلنس اگینسٹ ایشین اینڈ افریقن نیشنز شروع ہی برٹشرز نے کیا تھا. تو اس وجہ سے یہ پوائنٹ ریز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ. اس کے ساتھ ساتھ زوئی سمودزی who is a Zimbabwean American writer, very famous Zimbabwean American writer, she also tweeted. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ she would love to dance over the graves of every member of the royal family if given opportunity, especially Queen Elizabeth. So you can see کہ ایک ڈیمائز ہوئی ہے which is always a sad part. کہتے ہیں کہ کسی کے مرنے کے بعد کوئی ایسی بات اس کے بارے میں نیگیٹو نہیں کرنی چاہیے, but if a person and his family, her family is responsible for millions of deaths in the entire world, تو اس کے بارے میں کچھ کیا کہا جا سکتا ہے. سو اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ ریلیشن شپ. کوئین نے ہمیشہ اپنی ہر اسپیچ کے اندر, ہر ایڈریس جو انہوں نے دنیا کو کیا, وہ ٹیلی ویژن ہو, وہ ریڈیو ہو, جس طرح کا بھی, اس کے اندر ہمیشہ یہ مینشن کیا کہ شی ول کنٹینیو ٹو بی آف سروس آف پیپل, شی ول آلویز لو ہر پیپل, جس کے اندر نہ صرف وہ برٹن کی بات کر رہی تھی بلکہ سارے کامن ویلتھ نیشنز کی بھی بات کرتی رہی, اور پریویس کالونیز کی جہاں پہ انہوں نے یہ ساری اٹراسٹیز, یہ سارے آپریشن کیا تھا. سو یہ سارے آپریشن کرنے کے بعد ڈو یو تھنک, کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد آئیں وہاں پہ قبضہ کریں, اور قبضہ کرنے کے بعد وہاں سے چوری کر کے وہاں کا سارا خزانہ, وہاں کی ساری دولت, ہمارے ایشیا سے, سب کانٹیننٹ سے وہ کوہ نور ہیرا لے کے گئے ہوئے, جس کے اوپر کافی زیادہ میمز بھی بن رہی ہیں اور کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے. سو اپروکسیمیٹلی ٹریلینز آف ڈالرس کے تقریباً سامان, جولز اور پیسہ اور کول اور یہ سب چیزیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ صرف سب کانٹیننٹ سے لے کے گئی تھی. سو یو کین امیجن کہ انہوں نے باقی کالونیز کے اندر کیا کیا تھا. سو ایون آن اے پرسنل نوٹ آئی فیل کہ ٹھیک ہے, مونارکی, شی ہر سیلف واز ناٹ ریسپانسبل بٹ ہر فیملی obviously was, and we have been very nice to the royal family, but at such points when جب ایک ایشو بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو ہمیں یہ چیزیں بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہوا ہسٹری میں اس کی ریپرکشنز کیا ہیں اور اس کا معاوضہ کون بھرے گا. یعنی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, لیکن کیا صرف ایک اسٹیٹمنٹ دے دینا کہ شی ول بی آف سروس, یا پھر اس سے کیا سارے وہ غم اور جو چوریاں اور جو تھیفٹ اور جو سلیوز بنائے گئے تھے کیا وہ ختم ہو جائے گا, یا پھر کوئی اور طریقہ بھی ہے کہ اس کو اس کا معاوضہ بھرا جائے. خیر, یہ ہم نے بات کی کہ کس طرح کی لیگیسی کوئین نے چھوڑی ہے اوور دا 70 ایئرس, کیا کیا انہوں نے ان کی ڈیوریشن میں ہوا. کافی زیادہ اسکینڈلز ہوئے. پرنسس ڈیانا کا اسکینڈل ہم سب کو یاد ہے, اینڈ شی ڈائڈ. اور اب پرنس چارلز جو ہے وہ کنگ بن گئے آفٹر کوئینس ڈیتھ. امیجیٹ افیکٹ سے پرنس چارلز ہیز بیکم کنگ چارلز. سو اب بیکاز جو پروسیجر ہے, رائل پروسیجر بھی کافی زیادہ انٹینس ڈیٹیلڈ ہوتا ہے. سو کوئین کے لیے ایک رائل فیونرل ارینج کیا جائے گا جس میں تقریباً کہا جا رہا ہے کہ سال بھی لگ سکتا ہے, اور اس کے بعد جا کے سال سے پہلے کنگ چارلز کی پراپر جو کورونیشن ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی, جس کے اندر پراپر سیریمنی ہوگی اور ان کو کراؤن کیا جائے گا. دیٹ ول ٹیک ٹائم, دیٹ ول آلموسٹ ٹیک 2 years. تو اس کا obviously Britishers will be waiting daily and it will be a huge event جس کے اوپر کافی خرچہ کیا جائے گا, while people in Pakistan are dying of floods. So I would like to raise this issue as well کہ جب دنیا کے اندر لوگ مر رہے ہوں, ان کے اوپر اتنا عذاب آیا ہو, اتنا سیلاب آیا ہو, ملک ڈوب گیا ہمارا, تو اس وقت پہ ایک کولونائزر جس نے یہاں سے ہم سے اتنے زیادہ ہمارا ٹریجر لوٹ کے لے کے گئے, اور جس کو وہ ابھی تک کنیکٹ کرتے تھے ہمارے ساتھ کہ وی ور ونس دیئر کنٹری یا دیئر رول, دے رولڈ اس, تو دے شوڈ آلسو کنسیڈر اٹ ونس, اور ہمارے لیے کچھ کرنا بھی چاہیے ان کو, نہ صرف باتوں کے علاوہ. سو آئی ووڈ لائک ٹو اینڈ دس پوڈ کاسٹ اس نوٹ کے اوپر کہ انسٹیڈ آف اسپینڈنگ
millions of dollars on events, on ceremonies جو کہ صرف symbolic ہیں, اس پیسے کو کسی اچھے کام پہ لگانا چاہیے. Thank you so much.